اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشہ فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 1336 1436 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسلام کمپلیٹ گائیڈنس ہے، مکمل رہنمائی ہے، لائف کا جو بھی اسپیکٹ ہے، زندگی میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے پورا ہدایت نامہ ہے۔ اس حدیث میں جو انسان کی فیملی لائف ہے اس کے بارے میں ایک بہت اہم امپورٹنٹ بات بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس سے انکار کرتی ہے تو آسمان والا اس پر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے۔ اب یہ حدیث بھی کل ہی کی حدیث کی ایک کنٹینیویشن ہے۔ اتنی سخت بات کیوں کہی گئی ہے؟ ویسے تو کوئی بات سخت نہیں ہے، لیکن چونکہ اب آج کا جو زمانہ ہے وہ الگ ڈھنگ سے سوچتا ہے، الگ طریقے سے سوچتا ہے، قرآن حدیث کے اعتبار سے سوچیں گے تو کوئی یہ بری بات ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی اس زمانے میں بھی بہت سے گھروں میں جھگڑوں کی مین وجہ یہی ہے۔ سیکشول ریلیشن شپ اگر میاں بیوی کے درمیان صحیح نہیں ہوگا تو چاہے آپ اس کو اوپر سے نیچے تک سونا پہنا دیجئے، نہ عورت صحیح رہے گی نہ مرد صحیح رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک عورت پاکستان سے بھاگ کے انڈیا چلی آتی ہے، کیوں؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا شوہر 6 سال سے کہاں ہے؟ سعودی میں۔ ابھی یہاں کا ایک واقعہ آپ کے ٹمکر میں ہی، یہ واقعہ شاید منڈیا کا ہے، لیکن وہ عورت یہیں شادی کی ہے، ایک مسلم لیڈی نے ایک ہندو مرد سے شادی کیا یہاں ٹمکر میں ہی۔ تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے، اور یہ میڈیکل ریسرچ ہے کہ جو بھی آدمی نشہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ، چاہے وہ بیڑی پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، یا کچھ گٹکے وٹکے کھاتا ہو، شراب پیتا ہو، تو اس کی سیکشول انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے یا بالکل گر جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب بیوی کا مرد حق ادا نہیں کر پائے گا اور مرد کا بیوی حق ادا نہیں کرے گی، جو اللہ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا وہ، اور یہ چیزیں ہم بچوں کو نہیں بتاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ادھر ادھر جا کر کے ہاتھ پیر مارتے ہیں، دوسروں سے سیکھتے ہیں، موبائل سے سیکھتے ہیں۔ حالانکہ جب اللہ کے رسول نے حدیث میں باتیں بتائی ہیں تو کیا اللہ رسول سے زیادہ ہمارے اندر شرم و حیا ہے کیا؟ آپ یہ لاجیکل وے میں آپ دیکھیے، اسکولوں میں جہاں بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ وہ باضابطہ پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو بنا کر کے ڈائیگرام بنا کے دکھاتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہی چیز اگر قرآن حدیث میں بتائی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب ممبر سے کتنی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، تو اس میں اصل میسج کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ
ایک تو جو لوگ شادی شدہ میرڈ ہیں انہیں اس طرف بھی دھیان دینا ہے. یاد رکھیے اسلام میں اور دوسرے دھرم میں یہی فرق ہے کہ اسلام جو بھی نیچرل چیزیں ہیں نا ان کو پورا کرنے کے لیے حکم دیتا ہے, بھاگنے کے لیے نہیں بولتا ہے کہ جا کے کہیں بیٹھ جاؤ, مسجد میں بیٹھ جاؤ, جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں, اسلام ایسا. ہاں دوسرے دھرم میں ایسا ہے کہ وہاں شادی کرنا ایک برائی ہے اور اس سے پاک اور پوتر وہ ہوگا جو شادی نہیں کرے. اسی لیے آپ دیکھیے پنڈت لوگ شادی نہیں کرتے, یا کرسچن میں جو پریسٹ ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہمارے یہاں تو سیکشول ریلیشن عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سیکشول ریلیشن بھی جنسی خواہش پوری کرنا بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے, اس میں بھی ثواب ہے, اس میں بھی ثواب ہے. کیوں؟ اگر جائز طریقے سے ایک عورت کی یا مرد کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو وہ ناجائز اور زنا کے ذریعے کرے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے, وہ ایک چھوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ہم ان کو نہیں بتاتے. 10 سال کے بعد اپنے بچوں کو, بلکہ اور پہلے ہی, اب تو بچے 7-8 سال میں وہ ہو جا رہے ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ محبت کیا چیز ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, اور اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اسلام میں نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. یہ سب باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں. بچے جا کے دوسری جگہ سیکھتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کو, بھائی بہن کو پتہ نہیں رہتا, وہ ڈارکنیس میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرد کی حیثیت سے بیویوں کا جو حق ہے, وائف کا, پتنی کا, وہ حق ادا کرنے, اور عورتوں کو بھی مردوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.